وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ یونس درس نمبر 909 آیت نمبر 54-55 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم نے بہت بڑے خسارے کا سودا کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا. سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 54. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے، ما فی الارض، روئے زمین کی تمام دولت اس کے پاس ہو، لفتدت بہ، اور وہ اس کو عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے، یا محذوف ہے تو قبول نہیں ہوگی. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو پشیمانی کو چھپائیں گے، دل ہی دل میں پچھتائیں گے. وَقُضِیَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان پورے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی ان پہ ظلم نہیں ہوگا. سامعین کرام، سورہ یونس ہے اور اس میں ہمارا حال بیان ہو رہا ہے. دیکھیں، ظالم ہم لوگ ہیں، لیکن اس وقت ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا جرم ہے، اور کتنا ہم پچھتائیں گے یہ بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. کتنا مال دے کے بچنے کی کوشش کریں گے اور پھر بھی وہ جرمانہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس وقت ہماری وہ نہیں ہے. یہاں تو دیکھیں جرائم ہوتے ہیں مختلف، تو جرمانہ ہو جاتا ہے، فدیہ ہو جاتا ہے، آپ پہ قتل کر دیں اور اس کی آپ دے دیتے ہیں، دیت دے دیتے ہیں، جو بھی ہے، تو آپ سزا سے بچ جاتے ہیں، فریقین راضی نامہ کر لیتے ہیں. وہاں پہ نہ کسی کی سفارش ہوگی، ظالم کی سفارش نہیں ہوگی. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، ظالم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. لا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ایسی آیت ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا،
ولا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون، اور کما قال ایسی آیت ہے کہ ڈرو اس دن سے۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم سے، 2020 کے مسلمانوں سے۔ ابھی 2021 بھی شروع ہونے والے، تو ہم سے اللہ تعالیٰ پر کہ اے نام نہاد مسلمانوں اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام دوسرے کے کام نہیں آگا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کچھ بھی کام نہیں آگا، اور فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ دیکھیں یہاں تو دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بازار ہے، یہاں چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک بازار ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، بخشش، جنت، یہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ بیعت کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الحمدللہ، تو بس آپ نے خرید لیا، اللہ کی جنت کو خرید لیا۔ بیعت کر لی اللہ سے بیعت کر لیں، اپنے مال و جان کا اختیار اللہ کو واپس لوٹا دیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں ہم سے بہت نہیں مانگتا، وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ رحمت خدا بہا نمی جوید، رحمت خدا بہانہ میں جوید، فارسی کا ایک وہ ہے مصرع کہ اللہ کی رحمت آپ سے بہت کچھ نہیں چاہتی، وہ بہانہ چاہتی ہے آپ کو بخشنے کا۔ اور بہانہ کیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لِأَنفُسِکُم، یہ بہانہ ہے کہ تم غیر کا حکم نہ مانو، میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور اپنا دل میری محبت سے آباد کر لو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، تو بس یہ ایک بہانہ ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں اللہ تعالی ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ ظلم پہ میں نے گزشتہ سبق میں بات کی تھی سامعین کرام کہ ظالم کون ہے؟ ہر وہ شخص ظالم ہے جو اللہ کے حق کو اس نے دبا لیا، اللہ کا حق غیر کو دے دیا۔ اطاعت اللہ کا حق ہے، بندگی، اطاعت، عبادت یہ اللہ کا حق ہے۔ ہم غیر اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے حکم کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے۔ نفس ہے، شیطان ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے سامنے کرو۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، قرآن میں ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، پاک کر لیا اس کو، اور تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا، یوں ہی چھوڑ دیا۔ تو بہرحال آپ کو سوچنا ہوگا، اپنے بھلے کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا۔ ظالم بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ ظالم بنتے ہیں، اور میں آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ظالم ہیں، ہم نے ظلم کا شیوہ اختیار کر لیا ہے، اللہ کا حق غیر کو دے رہے ہیں، اللہ حق کا حق نہیں دے رہے اسے۔ بندگی اللہ کا حق ہے، حکم ماننا، اطاعت یہ اللہ کا حق ہے۔ ان الحکم الا للہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کہ حکم اللہ کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں ماننی، کسی کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ آج اپنی کیفیات کو دیکھ لیں، میں تو آپ کی آسانی سمجھنے کے لیے آپ کو وہ گھر کی مثال دیتا ہوں کہ اس میں جو دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، میاں بیوی، یہ آسانی سے، ورنہ ہم اگر ایک وسیع تناظر میں بات کرتا ہوں تو شاید آپ کو پلے نہ پڑے۔ میں تو آپ کو آپ کے گھر کی مثال دے رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ کا اپنا ایک ذہن ہے، بس اس ذہن کے مطابق وہ شوہر سے سلوک کرے گی، اسی طرح میاں کا اپنے ذہن سے بیوی کے ساتھ سلوک کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا آج کے زمانے میں کہ شوہر بیوی کے حقوق صحیح طریقے سے پورے کرے، اگرچہ اس کے نفس پر بھاری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا آج کے دور میں۔ مرضی سے میاں ہو یا بیوی ہو، اپنی مرضی سے اخلاق ایک دوسرے کے ساتھ یعنی معاملات کو نپٹائیں گے۔ بیوی کا موڈ خراب ہے، مجال ہے کہ وہ موڈ فوراً ٹھیک ہو جائے،
نہیں اس میں ٹائم لگے گا، وہ کچھ ڈیمانڈز ہوں گی، کچھ وہ ہوگا، یا ایک وقت ہوگا کہ 7-8 گھنٹے گزر جائیں تو وہ کچھ خیالات بیٹھ جائیں گے، تو پھر بیگم صاحبہ خوش ہو جائیں گے۔ اسی طرح شوہر ہے، بس جب تک وہ شوہر کی مرضی ہے کہ میں نہیں بولتا تو بس نہیں بولتا۔ یہ دونوں دیکھیں، یہ میاں بیوی انسان ہیں، اس میں جنس کا فرق نہیں ہے۔ نافرمانی جو ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزاریں اور کرتے چلے جائیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ تو یہ طرز جو ہے بہت زیادہ نقصان دہ۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو، یعنی آپ کے دل میں ایک بات ڈال دو کہ جو نافرمانی ہے وہ نافرمانی ہے جہاں بھی ہو، اور جو اطاعت ہے وہ اطاعت ہے جہاں بھی ہو۔ آپ کو ہر وقت اپنا تمام وقت اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے۔ مال و جان کا مالک آپ نہیں ہیں، اللہ مالک ہے۔ ابھی اس کی آگے آیات میں تشریح آ رہی ہے۔ بہرحال آگے یعنی دوسرا نقطہ اس میں آیت میں یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اول تو ساری دنیا کا مال و دولت ایک شخص کا نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، ایک آدمی مالک ہو جائے تمام دنیا کی سونا چاندی جو بھی دولت ہے، اس کا ایک اکیلا مالک ہو جائے، اور روز قیامت وہ اس کے ساتھ ہو بھی، فرض کر لیں اول تو ایک مالک ہو نہیں سکتا، پھر یعنی قیامت میں کیا، وہ قبر میں بھی آپ 10 روپے اس کے ساتھ نہیں رکھتے، کفن میں تو جیب نہیں ہوتی، اور روز قیامت تو میں تو یہ حساب، یہ سکے تو چلتے نہیں ہیں، یہ کاغذ کے سکے یا یہ پتھر یا لوہے کے دھاتی ٹکڑے سونے چاندی کی، یہ تو نہیں چلتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہی مال و دولت کی وجہ سے تم مجھے ناراض کرتے ہو۔ آج دیکھ لیں پاکستان کا حال، دیکھ لیں، حرام حلال میں ہمیں کوئی تمیز نہیں ہے۔ عام دفتر، تمام اداروں میں مال حرام کو مال حلال سمجھ کے کھایا جاتا ہے، اور باقاعدہ ماتھے پہ گٹے ہوتے ہیں، صاحب نے کہا میں نے خود دیکھے، داغ سجدہ بھی ہوتا ہے، اور وہ حرام کے لیے بیٹھے ہوئے دفتر میں۔ اور یہ ایک ادارہ نہیں، سارے ادارے، اب سارے اداروں میں آپ دیکھ لیں، میں ادارے، بلکہ ادارے کو چھوڑ دیں، ہم میں سے ہر شخص جہاں کوئی ٹیکہ لگتا ہے وہ لگاتا ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی والا ہے، چاہے وہ ایک مزدور جو دہاڑی پہ کام کر رہا ہے، مالک سامنے نہیں ہے تو وہ پھر بیٹھ جاتا ہے کہیں سائے میں سستانے کے لیے، مالک سامنے ہوتا ہے تو وہ محنت شروع کر دیتا ہے۔ ہر شخص ہم میں سے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک دیہڑی دار سے لے کر وزیر اعظم تک، ان کو کوئی احساس نہیں ہے حلال کا۔ حرام حلال حرام کا تو ہمارا اپنا تصور ہے۔ یہاں ابھی آگے مضمون آئے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آیت نمبر 59 میں، ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو یہ وہیں پہ میں تذکرہ کروں گا، لیکن میں دیکھیں اس آیت نمبر 54 جو ہے یہ نہایت اہم ہے۔ مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تم نے تو دنیا میں بخل سے کام لیا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، نہ مال کو نہ جان کو، سودا تو یہی تھا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کو خرید لیا ہے، عوض میں جنت دی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہی مال جو اے انسان تم یہاں مال و جان خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتے ہو، اور اس کی ہی وجہ سے تم جہنم کو کما رہے ہو،
کوشش کر رہے ہو، کما رہے ہو. ظاہر ہے کہ ہر شخص یہ کوشش زیادہ مال، زیادہ دولت، چاہے حرام ہو یا حلال ہو، ہم جمع کریں. تو ولو ان، اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھیں مثال میں ولو کا، اگر ایسا ہوتا کہ ایک شخص ساری دنیا کے مال و دولت کا مالک بن جاتا اکیلا، اور وہ روز قیامت اس کے پاس بھی ہوتا، اور پھر وہ جب لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھتا اور وہ فدیے میں دینا چاہتا، لفتدت یعنی فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے. یہاں تو ہم دیکھیں اللہ کی راہ میں خرچ پہ آمادہ نہیں ہوتے آسانی سے. آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس کو بخل جو ہے پلا دیا گیا ہے. نفس ہمارا بخیل ہے. اللہ کی راہ میں مال اور جان یہ خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں بہرحال. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، یہی دنیا جس کو تم لیے بیٹھے ہو اور جو کنجوس بنے بیٹھے ہو، نہ مال کو خرچ کرتے ہو نہ جان کو، اور زندگی تم نے دنیا کے لیے وقف کر دی ہے، یہی دنیا اگر تم لے کے آ گئے روز قیامت کے دن، جو تم نے کیا کرایا ہے، یا چلو اب تمہیں مل گیا، تم مالک بھی بنا دیے گے، ما فی الارض، تو جب تم عذاب دیکھ لو گے تو یہ سب دنیا کا مال و دولت تم فدیے میں دینا چاہو گے، لیکن تم سے قبول نہیں کیا جائے. بس یہ اس آیت کا مضمون ہے. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر انصاف ہوگا اس دن اور ظلم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، دیکھو سارا کچھ جو کچھ زمین آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یہ اللہ ہی کا ہے. اللہ کا ہے تو اسے اللہ کا سمجھو، اپنا مت سمجھو. مسئلہ یہاں پیدا ہو جاتا ہے سامنے کرام کہ انسان بخیل واقع ہوا ہے نفسانی طور پہ، یہ ایک بخل کی کیفیت اس میں موجود ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن دنیا میں ہمیں بہت سے دھوکے لگ سکتے ہیں. دنیا کا دھوکہ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع الغرور کہا ہے دنیا کو، دھوکے کا سامان. ایک چیز آپ کی ہے نہیں، آپ اپنی سمجھ لیتے ہیں. یہ بدن یا آپ کے پاس جو ہے یہ جسم، یہ آپ کا ہے کہ اللہ کا ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ آپ کی زندگی کا مالک کون ہے؟ یہ زندگی آپ کو دی کس نے ہے؟ بتائیے آپ مجھے. کیا آپ خود بخود پیدا ہوئے ہیں یا کسی ہستی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے آپ کو؟ اچھا، پھر جو کچھ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق 9 مہینے تک کس نے پال پوس کے بڑا کیا؟ کس نے آپ کی تصویر بنائی؟ کس نے آپ کو ایک پانی کے قطرے، حقیر پانی کے قطرے سے آپ کا وجود بنایا درجہ بدرجہ؟ اور کس نے 9 مہینے تک آپ کو ماں کے پیٹ میں آپ کی پوری ربوبیت فرمائی، پالا آپ کو؟ لیکن جب ماں کے پیٹ سے نکل جائے تو کسی حد تک جو ہے وہ ماں کا نام آپ لے سکتے ہیں. لیکن ماں پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، لاتیں مارتا رہتا ہے، تو یہ تو ماں کا دوست پہ اختیار نہیں ہوتا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن تھوڑا آپ اس پہ غور کر لیں. اچھا، پھر جب بچہ آ جاتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے، تو یہ دودھ کی نہریں کس نے بہائی ہیں ماں کے سینے میں؟ مجھے بتائیں آپ، کیسے بنتا ہے اور کیسے خوراک ہے؟ پھر بچے کو دودھ پینا کس نے سکھایا ہے؟ اور تو کچھ نہیں، یعنی جو پیدائشی نومولود ہوتا ہے وہ تو سوائے رونے کے اور دودھ پینے کے، رونا جانتا ہے اور دودھ پینا جانتا ہے، باقی تو اپنی ضروریات کا تو اسے کوئی علم نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے سامنے کرام، سال گزر جاتا ہے اور ماں پیمپر باندھتی رہتی ہے، سال کے بعد کہیں جا کے نوبت آتی ہے آہستہ آہستہ
وہ بتاتا ہے یا بتاتی ہے، جو بھی ہوتا ہے۔ تو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس میں بہت بڑا مضمون ہے سامعین کرام۔ دیکھیں سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تو جو مالک ہے اس کے سامنے انسان قدرتی طور پہ، فطری طور پہ آپ اپنے باس کا حکم مانتے ہیں، کیونکہ باس آپ کو تنخواہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مکان دیا ہوا ہے، کارخانہ ہے، اس میں کالونی ہے، ہاؤسنگ، میڈیکل فری ہے، رہائش فری ہے، اور تنخواہ ہے، پینشن ہے، سب کچھ ہے، تو آپ اس باس کا کہنا مانیں گے؟ جو کارخانے کا مالک ہے تو اس کا کہنا آپ مانیں گے؟ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے؟ باس ہے آپ کا، جو حکم دے گا وہ آپ ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ کہ وہ آپ کو کھلا پلا رہا ہے، تنخواہ دے رہا ہے، آپ کو مکان دیا ہوا ہے، سب کچھ۔ تو اسی طرح یعنی وسیع تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ تمام کائنات کا مالک اللہ ہے اکیلا۔ پھر وہ رب بھی ہے، آپ کو پال رہا ہے، آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، آپ اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ آپ کی صحت، آپ کی بیماری، آپ کا یعنی جسمانی طور پہ جو بھی آپ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، نوالا جو آپ کھاتے ہیں اور جو اس سے غذا بنتی ہے یا جو ہضم ہوتا ہے، ہاضمہ، یہ سارا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی اعلیٰ بات ہے۔ اس وقت بھی ہم اللہ کی نظر میں ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہے، سن رہے، میری نیت سے بھی واقف ہے، آپ کی نیت سے بھی واقف ہے، جو بھی ہم دونوں کی نیت ہے۔ میں کس نیت سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں، آپ کس نیت سے سن رہے ہیں، آپ کے کیا ارادے ہیں، میرے کیا ارادے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ ہمارے سر پہ ہے۔ اس میں مضمون مطلب یہی ہے کہ اے انسان، تم اپنے مالک، خالق، مالک، رب، اس کو یعنی اس کو مان لو، تم اس کے سامنے لہو دعوت الحق، قرآن میں ہے کہ پکارنا اللہ کو ہے، بس سچا پکارنا اللہ کو ہے، یا اللہ، یا اللہ، اللہ کو پکارنا سچا ہے۔ اور اگر غیر کو آپ پکاریں گے اللہ کو بھلا کے تو یہ باطل ہے۔ ہم تو اللہ کو بھلا کے غیر کو ہم نے پکارنا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ ہائے پیسہ، آج مثال کے طور پہ دولت، سونا چاندی یا دولت، مال و دولت، ہائے پیسہ، صبح سے شام تک آپ ہائے پیسہ، آپ جو بھی ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، کارخانے دار ہیں، نوکر پیشہ ہیں، جو بھی آپ ہیں، لیکن ہائے پیسہ کی پکار ہے ہماری۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر پیسے کے یعنی بغیر لالچ کے کوئی کام کریں کسی کا۔ کسی جگہ آپ نوکر ہیں تو بس جتنی پیمنٹ مل رہی ہے، جس کام کی پیمنٹ مل رہی ہے وہی آپ کرتے ہیں، ایکسٹرا آپ کام نہیں کرتے، اوور ٹائم کے آپ الگ پیسے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ عرض کروں تو دیکھیں اس وقت ہماری پکار جو ہے، پکار پیسہ، جس طریقے سے بھی ہو پیسہ کماؤ، اور یہ ساری دنیا ایسے لگی ہوئی ہے۔ پکار یعنی پیسے ہی کو ہم پکار رہے ہیں، پیسے ہی کو پکار رہے ہیں، جائز ہو ناجائز ہو۔ ابھی وہ میں نے آپ کو کہا نا 59 نمبر آیت میں، قل ارائیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، یہ حرام حلال کی تو ہم تمیز نہیں کرتے، خود ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ لے آؤ، حلال ہے، اور پھر بڑے دیکھیں ڈیٹائی سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو عام آپ وہ ہے، حج پہ جی بھی چلے جاتے ہیں انہی حرام پیسوں پہ، حج پہ بھی چلے، میں خود دیکھتا ہوں، آپ کو وہ شاید پتہ نہ ہو، وہی حرام، وہی رشوت، وہی اسی پہ عمرے بھی ہو رہے ہیں، اسی پہ حج بھی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اصل مالک اللہ ہے۔ اور دوسری بات یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو وعدہ میرا سچا ہے،
الا ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ سچا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ کہ تم واپس میرے پاس آؤ گے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، میرے پاس آؤ گے، فینبئکم، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ اب یہ تصور تو ہمارا نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ہمارا تو نہ آخرت پر ایمان ہے، یقین، نہ توحید پر ہے کہ اللہ الہ واحد ہے، صرف اللہ کا میں نے کہنا ماننا ہے، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے۔ پھر رسول کی اطاعت، اس پر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ جو تین بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں سے ہم عملی طور پہ انکاری ہیں، یہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، دیکھو تم دھوکے کا شکار نہ ہو، میرا وعدہ سچا ہے۔ تم اگرچہ یقین نہیں کرتے، تمہیں علم نہیں ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، تمہیں یقین تو نہیں ہے لیکن وعدہ میرا سچا ہے، ایک دن ضرور ہوگا۔ اور دیکھیں یہ جو جزائے اعمال ہے، یہ تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ زندگی میں ہی آپ کو جزائے اعمال کا آغاز ہو جاتا ہے، عمل کے ساتھ فوراً، یعنی اعمال کے اثرات آپ کی روح پر، آپ کے دل پر شروع ہو جاتے ہیں، یا آپ کا نفس جو ہے سفید داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں یا کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب جب آپ بدفعلی، ہم بدفعلی کو تو ایک محدود مفہوم میں لیں، نہیں، بدفعل، برا فعل، برا کام کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف جینا۔ تو ہم تو سب بدفعلی میں مصروف ہیں۔ اور دیکھیں میں یعنی آخری جملے کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا وعدہ یہاں بھی ہے، جس طرح دیکھیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس طرح دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر۔ پھر جو جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اعراض کر لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہاں سکون کا سانس نہیں لے سکیں گے، پریشان رہیں گے، بدحال رہیں گے۔ تو اللہ کا وعدہ صرف آخرت کا نہیں ہے سامنے کرام، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آزمانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کو کیا آزمانا؟ اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، بس آنکھیں بند کر کے اس پر اعتبار کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، وقت تھوڑا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، اور اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا، ما فی الارض، تمام روئے زمین کی دولت اس کے پاس ہو روز قیامت، لفتدت بہ، تو روز قیامت وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، لیکن بریکٹ میں اس سے قبول اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نہیں کروں گا۔ لما رأوا العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لے گا تو وہ ایسا چاہے گا، اگر ہوتی تو کہتا کہ یہ سب کچھ لے لو، مجھے اس عذاب سے بچا دو۔ یہ حالت ہم پہ آ رہی ہے سامنے کرام، ہم ظالم ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں، بھلائے نہیں اس بات کو، میرا صرف پہنچانا ہے اور یہ قرآن آپ کو سنانا ہے، اس کے علاوہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور یہ دل ہی دل میں پچھتائیں گے، چھپائیں گے ندامت کو،
وہ ایک دوسری جگہ ہے نا، یوم یعد الظالم علی یدہ، ظالم جو ہے وہ اپنی انگلیاں چبائے گا، کاٹ کھائے گا اپنی انگلیاں مارے افسوس کے، یہ وہی قسم کا وہ ہے۔ تو وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان پورے انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اور جان لو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ خدا کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔